علیکم دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو فاتح بیت المقدس تھا۔ چاہے ویڈیو دیکھیں۔ ایسی جنگ ہوئی جس نے دنیا کا جانتے ہیں ایک کہ ایسی تاریخ جنگ میں ایک ہوئی ایسا فاتح بھی جو گزرا ہے تاریخ میں جس نے ایک عظیم لکھا ہوا شہر ہے۔ فتح کیا، مگر اس کی تلوار عظیم سے شہر خون ہو نہیں وہی شہر بلکہ تھا جو رحم کی بیت مثال المقدس لکھی تھا، گئی۔ آج کل ایک ایسا یہودیوں کے سپاہ قبضے میں سالار ہے دوستوں۔ جس کا نام سن کر لیکن جو دشمن بھی سلطان احترام صلاح سے سر الدین جھکا دیتے تھے۔ ایوبی کا نام تھا، وہ آپ یہ لوگوں وہ کو پتہ ہے جس کہ نے بیت تاریخ میں المقدس کو فتح کیا کس طرح بیت لیکن المقدس انتقام کو نہیں فتح لیا۔ کیا اور کس یہ طرح وہ رہنما محاصرہ تھا کیا بیت جس نے المقدس طاقت کا۔ ہونے کے باوجود معاف تو کر اللہ دیا۔ تعالیٰ نے اپنے یہ بندوں میں کہانی بھی ہے ایمان سلطان والے صلاح الدین اور ایوبی مجاہد کی، ایک جو ایسے انسان کی دلے جس نے اور دنیا نہ کو ڈرتے، دکھایا کہ مسلمانوں کے اصل لیے اچھا طاقت سوچتے تلوار تھے۔ میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں مگر کو یہ پتا سوال ہوگا یہ کہ ہے آخر سلطان وہ صلاح کون الدین سا لمحہ ایوبی تھا کون ہے جس نے ایک عام اور اس کا انسان کو تاریخ کیا تاریخ ہے۔ کا عظیم ترین فاتح اگر بنا پتہ دیا، نہیں ہے تو اس اور ویڈیو کیسے میں آپ ایک لوگوں کو ایسی پتہ ہی جنگ چلے گا ہوئی دوستوں۔ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر بے چلیں شک گے اسی حیران کن سفر پر جہاں بہادری بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور ایک ایسا سبق بھی جو آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا سبحان صدیوں اللہ۔ پہلے تھا۔ اس بے کہانی شک کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آخر میں کہانی کو آپ آخر کو وہ تک ضرور حقیقت دیکھیے گا۔ معلوم ہوگی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ دنیا ایک عجیب کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ 12ویں صدی کا زمانہ تھا خاص طور دوستوں۔ پر بیت یہ المقدس بھی ایک نوٹ ایسا شہر کیجئے گا بن جو چکا تھا 12ویں صدی کا جس پر زمانہ قبضہ تھا۔ کرنے کے لیے کئی طاقتیں لڑ رہی تھیں۔ بے شک یہ وہی شہر تھا جہاں انبیاء کی یادیں تھیں، جہاں سبحان مسجد اللہ۔ اقصیٰ تھی اور جہاں مسلمانوں کے جہاں دل بستے مسجد تھے۔ اقصیٰ بیت المقدس لیکن ایک کہا طویل جاتا عرصے سے ہے، یہ شہر مسلمانوں کے جہاں پہ قبضے میں نہیں انبیاء تھا۔ کی یادیں تھے، جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے 1099 میں بھیجے صلیبی تھے افواج وہاں نے اس پہ پر سب قبضہ نے کیا، جماعت کی اور تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قبضے کے دوران ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں پر ایک گہرا زخم بن گیا۔ بے شک اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام سبحان یوسف اللہ۔ رکھا جاتا ہے، جو آگے اب چل کر دیکھو دوستوں سلطان کس طرح صلاح الدین سلطان ایوبی کے صلاح نام سے دنیا میں الدین مشہور ہوتا ہے۔ ایوبی کا جو ان کی پیدائش 1137 کے قریب اللہ تقریت میں تعالیٰ ہوئی۔ اس کو کس ان کے طرح والد نجم الدین علم ایوب دیتا ہے، کس ایک طرح اس بااثر کو اور طاقت نیک دیتا ہے، انسان اور تھے۔ کس طرح اس کو اللہ بچپن سے ہی تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کا سامنے لا کے رجحان دین سپہ اور سالار علم کی طرف بناتا تھا۔ ہے۔ وہ تلوار سے زیادہ علم کو اہم سمجھتے تھے۔ بے انہوں شک نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور سبحان ساتھ ہی اللہ، ساتھ جنگی فنون بھی سیکھے۔ سبحان لیکن ان اللہ۔ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ عاجز تھے۔ وہ کبھی اپنی طاقت پر اس کی غرور نہیں خاص کرتے بات تھے۔ یہی تھا کہ وہ عاجز جوانی تھے، میں وہ نور الدین زنگی حالانکہ کے زیر سایہ آئے، جو ضعیف بھی ایک تھا، عظیم مسلم حالانکہ حکمران تھے۔ جنگی فنون بھی نور حاصل الدین کیا تھا، زنگی لیکن کا پھر خواب بھی تھا عاجز کہ تھے بیت دوستوں۔ المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے آزاد کروایا جائے، اور یہی خواب آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی کے دل میں بھی گھر کر گیا۔ سبحان اللہ۔ صلاح الدین نے مصر میں خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے اپنی قابلیت اور دیانتداری سے سب کو متاثر کیا۔ بے شک وقت کے ساتھ وہ مصر کے حکمران بن گئے، لیکن وقت اقتدار کے ملنے ساتھ کے بعد صلاح بھی وہ الدین نہیں مصر بدلے۔ کے حکمران نہ بنے ان کے دوستوں۔ لباس میں فرق آیا، نہ ان کے طرز زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک سادہ انسان ہی رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنے پر توجہ دی، بے کیونکہ شک اس وقت مسلمان مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کو ایک مضبوط طاقت میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ایک عظیم فتح حاصل ہونی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب صلیبی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہوئیں، اور 1187 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جسے تاریخ میں جنگ حطیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جسے تاریخ اس جنگ میں صلاح الدین حطیم ایوبی نے کے اپنی نام حکمت سے عملی اور مشہور صبر سے ہوا دشمن تھا۔ کو شکست دی۔ اب یہ دیکھو فتح صرف دوستوں ایک کس جنگ طرح کی یہ فتح تاریخ نہیں آپ تھی، لوگوں کو یہ سمجھاتے ایک جا رہا ہے، دروازہ اور تھا، کس طرح یہ ایک تاریخ ایسا آپ لوگوں کو دروازہ جو بیت سمجھائے گا کہ المقدس کی بیت طرف کھل رہا المقدس تھا۔ کس طرح اب فتح راستہ ہوا صاف تھا، ہو چکا تھا۔ اور کس طرح صلاح سلطان الدین صلاح ایوبی نے الدین اپنے لشکر کو ایوبی نے تیار کامیابی کیا حاصل کی اور تھی۔ فلسطین کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک خواب کی تعبیر کا سفر تھا۔ سبحان اللہ۔ راستے میں کئی شہر فتح ہوئے، لیکن ہر جگہ ایک بات نمایاں تھی: انصاف۔ وہ کبھی انصاف۔ ظلم نہیں کرتے تھے، نہ عام لوگوں کو سبحان نقصان اللہ۔ پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ نہ تھی کہ کبھی بہت سے ظلم کرتا علاقے تھا بغیر خود، جنگ کے ہی ان نہ کے ساتھ کسی کو شامل ہو گئے۔ ظلم کے لیے اجازت آخرکار دیتا وہ تھا لمحہ دوستوں۔ قریب آ گیا جب ان کی نظریں بیت المقدس پر تھیں۔ یہ سبحان صرف اللہ۔ ایک شہر نہیں تھا، یہ ایمان کا مرکز تھا، یہ ایک امانت تھی، بے اور شک صلاح دوستوں۔ الدین ایوبی اس امانت کو واپس لینے جا رہے تھے۔ سبحان ان کے اللہ۔ دل میں نہ غرور تھا، نہ بدلے کی آگ، بلکہ ایک خاموش عزم تھا کہ وہ انصاف قائم بلکہ کریں گے۔ ایک خاموش اور یہی عزم وہ تھا، نقطہ بلکہ تھا ایک خاموش جہاں سے ایک ایسی داستان شروع جدوجہد تھا ہوتی ہے جو کہ رہتی کس دنیا طرح تک بیت سنائی جاتی المقدس رہے کو گی۔ حاصل کرے، کس صبح طرح کا وقت مسلمانوں تھا، کا قبلہ سورج اول آہستہ آہستہ ان کو مل افق سے جائے، نکل رہا اس تھا، میں عبادت اور اس کرے، کی روشنی بیت المقدس اللہ کی کی رضا بلند کو کس طرح دیواروں پر حاصل پڑ کرے۔ رہی تھی۔
یہ اور دیواریں ظلم کو کئی کس طرح سالوں سے ختم کرے مضبوط دیکھو کھڑی سلطان صلاح تھی، الدین لیکن ایوبی آج کا ان کے تاریخی سامنے واقعہ ایک دوستوں۔ ایسا لشکر موجود تھا جو بے صرف شک طاقت نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے کے باہر کھڑے تھے، ان بے کی شک نظریں دوستوں، شہر کی طرف تھیں اور ذہن میں ایک مکمل حکمت عملی وہ جانتے تھے کہ یہ سبحان جنگ اللہ۔ جلد بازی سے نہیں جیتی جا سکتی۔ انہوں نے وہ اپنے جانتا سپاہ تھا کہ یہ سالاروں کو جنگ جلد بلایا بازی سے اور نہیں نقشہ جیتا جا زمین پر سکتا پھیلا تھا۔ دیا۔ انہوں نے شہر کے چاروں طرف موجود راستوں کی نشاندہی کی، پانی کے ذرائع، خوراک کی سپلائی اور دشمن کی سبحان کمزور اللہ۔ جگہیں، یہ سب کچھ ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا۔ بے شک انہوں نے دوستوں، حکم دیا کہ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ہر حصہ شہر کے ایک طرف سے محاصرہ کرے، مگر ایک خاص ہدایت دی گئی: کوئی بھی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ بے اصول شک تھا جو اس پورے محاصرے کو دوسروں سے مختلف بنا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہر کے اندر حالات بدلنے لگے، بازار ویران ہونے لگے، خوراک کم ہونے لگی اور لوگوں کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہو رہی تھی، لوگوں کے دلوں میں خوف کے ساتھ لوگوں ساتھ کے ایک سوال بھی دلوں میں پیدا ہو رہا خوف تھا: کے ساتھ ساتھ کیا ایک واقعی سوال بھی باہر پیدا وہی تھا شخص ہے دوستوں، جس کے بارے میں کہا کیونکہ جاتا سلطان صلاح ہے کہ وہ الدین انصاف ایوبی پسند کا ہے؟ نام ہی لوگوں ادھر کے لشکر میں کافی تھا، مکمل لوگوں کے نظم تھا۔ اعتبار کے لیے ہر لوگ اس سے سپاہی کو محبت کرتے معلوم تھے تھا ذاتی کہ طور اسے پر، کیا کرنا ہے۔ کیونکہ اس کا نماز ایسا کے کردار تھا، وقت ایسا سب ایک اچھا صف عمل میں تھا، کھڑے لوگ ہوتے اس کے اور نام پھر خاموشی سے سے بہت اپنے اپنے متفق ہوتے تھے، مقام پر بہت اس سے واپس چلے محبت جاتے۔ کرتے تھے کہ یہ ایسا ایک نظم و ضبط ایماندار، دشمن ایسا کے لیے ایک بھی حیران کن دیانتدار تھا۔ اور ایک ایسا رات ایک جب اندھیرا چھا انصاف چکا تھا، پسند حکمران صلاح ہے الدین ایوبی اور نے سپاہ اپنے سالار خیمے بھی میں ہے۔ بیٹھ کر تنہا غور کیا۔ انہوں نے سوچا، اگر ہم زبردستی داخل ہوتے ہیں تو خون بہے گا، اور اگر ہم صبر کریں بے شک دوستوں، تو شاید ایک ایسا راستہ نکل آئے جس میں کم سے کم نقصان ہو۔ یہ سوچ سبحان ہی اللہ۔ ان کی عظمت کی دلیل تھی۔ اگلے دن انہوں نے حکم دیا کہ محاصرہ مزید مضبوط کیا جائے، لیکن حملہ نہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کچھ نے کہا تھا سپاہی کہ فوری جنگ چاہتے محاصرہ تھے، مزید لیکن انہوں نے مضبوط ہو صبر جائے کو لیکن ترجیح دی۔ حملہ نہ ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا اور شہر کے اندر کمزوری بڑھتی گئی۔ آخرکار ایک دن شہر کے دروازے سے ایک چھوٹا سا وفد نکلا۔ وہ سفید سبحان جھنڈا اللہ۔ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ اشارہ تھا۔ بات چیت کا وفد کو احترام کے ساتھ خیمے میں لایا گیا۔ وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کا انداز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نہ کوئی غرور، نہ کوئی سختی، بلکہ سکون اور وقار۔ انہوں نے نرمی سے کہا: ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم بے انصاف شک۔ چاہتے ہیں۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو ہم تمہیں امن دیں گے۔ سبحان یہ اللہ، الفاظ دیکھو سن کر کس وفد کے طرح لوگ ایک صلاح دوسرے کو الدین دیکھنے سلطان صلاح الدین لگے، ایوبی کیونکہ انہوں کس نے طرح ایسا کہہ رہے ہیں لہجہ کہ پہلے لوگ کبھی اگر نہیں امن سنا چاہتے تھا۔ ہو تو ہم لوگ یہ آپ خبر لوگوں جب کو شہر امن کے دینے اندر کے لیے پہنچی تیار ہے، تو لوگوں کے دل ہم بدلنے لوگ لگے۔ انصاف چاہتے انہیں ہیں۔ احساس ہوا کہ اس بار تاریخ مختلف ہونے والی ہے۔ محاصرہ جاری رہا، لیکن اب یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی، بے شک دوستوں، صبر، یہ ویڈیو حکمت اور کردار آپ کی لوگوں جنگ کے بن لیے ایک چکی تھی، نالجیبل ویڈیو اور ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو آنے والی فتح کو منفرد بنانے والی تھی۔ بے شک جب محاصرہ کئی دنوں سے جاری رہا اور بیت المقدس کے اندر حالات دن بدن کمزور ہوتے گئے، تو شہر کے رہنماؤں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب طاقت کے ذریعے اس لشکر کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ باہر بے شک موجود دوستوں، فوج صرف تعداد میں ہی نہیں بلکہ نظم، سبحان صبر اور اللہ۔ حکمت میں بھی برتری حاصل کر چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر بے وہ شک۔ ایک ایسے قائد کی قیادت میں تھی جس کا نام ہی دشمن کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور احترام پیدا کر دیتا تھا، بے شک دوستوں، بے یعنی شک۔ سلطان یہ حقیقت ہے صلاح دوستوں، الدین سلطان ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی، چنانچہ اللہ شہر کے تعالیٰ اندر نے مشورے ایسا ہونے ایک لگے کہ کیا کیا سپاہ جائے۔ سالار اور کچھ ایسا لوگ اب ایک بھی جنگ کے حق میں تھے، حکمران پیدا کیا لیکن تھا زیادہ جس تر اس کے بات کو سمجھ خوف چکے کے تھے کہ علاوہ اگر بھی جنگ لوگ اس جاری کے رہی احترام بھی تو کرتے تھے، شہر اس کے کے عام نام پہ لوگوں کو احترام بھی شدید کرتے نقصان تھے، اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ لوگوں کو اسی پتا تھا کہ کشمکش کے انصاف دوران پسند آخرکار ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ظالم کہ نہیں صلح ہے، کی بات سخت کی جائے ہے اور ایک لیکن وفد ظلم صلاح کے الدین خلاف ایوبی ہے۔ کے پاس بھیجا جائے تاکہ کسی ایسے معاہدے تک پہنچا جا سکے جس میں شہر کے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہ سکے۔ جب یہ وفد خیمہ گاہ میں پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بے توقع شک۔ کی تھی کہ انہیں ایک فاتح بادشاہ کے دربار جیسا منظر ملے گا جہاں غرور اور طاقت کا اظہار ہوگا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے ایک سادہ سا ماحول دیکھا جہاں نہ کوئی شاہانہ تکلفات تھے اور نہ ہی کوئی دکھاوا، بے شک۔ بلکہ ایک سنجیدہ اور باوقار شخصیت ان کے سامنے موجود تھی جس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں ایک گہری سوچ جھلک رہی تھی۔ بے شک دوستوں، صلاح الدین ایوبی نے ان کا استقبال عزت کے ساتھ کیا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا، پھر نہایت نرمی اور سنجیدگی سے ان کی بات سنی۔ بے شک۔ وفد نے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں اور دیکھو کسی ایسے دوستوں، حل کی کس تلاش طرح میں ہیں وفد جس سے دوسرا مزید وفد خون ریزی نہ مجبور ہو۔ ہو کر اپنا
ये वो लम्हा था परेशानी जहां एक उसको बता फातिह का दिया। असल इम्तिहान होता है, क्योंकि ताकत के नशे में इंसान अक्सर सख्त फैसले कर लेता क्योंकि है, ताकत के लेकिन नशे यहाँ में मामला अक्सर मुख्तलिफ था। हुक्मरान बादशाह जालिम सलाहुद्दीन होते अय्यूबी ने हैं और निहायत जुल्म गौर से की उनकी तरफ बात जाते सुनी हैं। और फिर जवाब दिया लेकिन कि सुल्तान उनका सलाहुद्दीन मकसद अय्यूबी इस इंतकाम तरह लेना नहीं था नहीं दोस्तों, बल्कि बिल्कुल इंसाफ कायम मुख्तलिफ, करना है। बिल्कुल अलग। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंसाफ अगर शहर के पसंद, लोग अमन सुनने चाहते वाला, हैं तो दूसरों का उन्हें अमन दिया मजबूरी जाएगा, महसूस और करने अगर वो वाला था। मुज़ाहमत जारी रखना चाहते हैं तो फिर जंग भी जारी रहेगी, लेकिन वो हर हाल में जुल्म से बचने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर वफ्द के अफराद एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक फातिह इस तरह की बात भी कर सकता है। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद एक मुआहिदा तय पाया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि शहर के लोगों को अपनी जान और माल के साथ निकलने की इजाज़त होगी। जो बेशक लोग फिदिया अदा कर सकते हैं वो आज़ादी हासिल कर लेंगे, और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी आसानियां पैदा की जाएंगी। इस मुआहिदे की ख़ास बात ये थी कि इसमें आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। बेशक जब दोस्तों, ये इसमें मुआहिदा एक शहर के फायदा अंदर ही पहुंचा था कि तो लोगों के दिलों में एक आम अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ के सुकून लिए पैदा भी हुआ, आसानियां पैदा की क्योंकि वो एक बड़े जाएगी। ख़तरे से बचते हुए अगर नजर आ जिसके रहे पास थे। फिदिया नहीं है फिर वो उसके लिए भी तारीखी दिन आया जब आसानियां बैतुल है। मुक़द्दस के दरवाजे खोल दिए गए और सुभान सुल्तान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुए। लेकिन ये दाखिला किसी फातिहाना शोर शराबे के साथ नहीं था, बल्कि इंतहाई सुकून और नज़्म के साथ था। सुभान अल्लाह। सिपाहियों को सख्ती से हिदायत दी गई थी कि कोई लूट मार न करे, किसी बेगुनाह को नुकसान न बेशक पहुंचाए दोस्तों, और किसी इबादतगाह की बेहुरमती न करे। चुनाचे जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहां न चीखो पुकार थी और न खून रेजी, बल्कि सुभान एक अल्लाह। खामोशी थी जो इस बात की गवाही दे रही थी कि इस बार तारीख एक नया रुख इख्तियार कर रही है। इस ये वो खामोशी लम्हा ने था जिसने माजी की तल्ख ऐसा यादों तारीख को एक रकम नए कर दी कि अंदाज में लोगों बदल के दिया। दिलों में यही क्योंकि तकरीबन नजर आ 90 रहा था साल कि पहले इस बार जब इसी शहर हालात पर कब्जा बदलने किया वाली गया है और था इस तो बार खून की इंसाफ नदियां मिलने बहाई वाली गई है। थी। लेकिन अब एक ऐसा फातिह दाखिल हो रहा था जो अपने किरदार और रहमदिली से एक नई मिसाल कायम करने वाला था। बेशक लोग घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, कुछ खौफजदा थे और कुछ सुभान हैरान। अल्लाह। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें यकीन होने लगा कि वाकई उनके साथ वादे के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, बेशक और दोस्तों, यही वो चीज़ थी जिसने इस फतह को तारीख की सबसे मुनफरिद फतूहात में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इस तरह बैतुल मुक़द्दस की फतह मुकम्मल हुई, लेकिन ये सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये अखलाक, सब्र और इंसाफ की जीत थी। और बेशक। यही वो लम्हा था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक अजीम रहनुमा के तौर पर तारीख में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुभान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस में कदम रखा तो उनके सामने सिर्फ एक फतह याफ्ता शहर नहीं बल्कि एक ऐसी अमानत थी जिसकी हुर्मत ये देख सदियों से दोस्तों, मुसलमानों के दिलों में क्या जिंदा थी। नजरिया था सुल्तान सलाहुद्दीन वो जानते अय्यूबी थे का, कि इस लम्हे क्या उनका हर सोच फैसला था। तारीख में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसी जश्न या फतह के ऐलान के बजाय अपना रुख इस मुक़द्दस मकाम की तरफ किया जहां मस्जिद सुभान अक़सा अल्लाह। वाक़ थी। ये वो देखो जगह दोस्तों, जो किस एक तरह तवील उसने अरसे तक पहचाना कि बेहुरमती और जहाँ गफलत का पे शिकार रही मस्जिद थी। अक़सा। जब वो उसके करीब पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक संजीदगी और जिम्मेदारी का एहसास नुमाया था, सुभान क्योंकि अल्लाह। वो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत समझते थे सुभान अल्लाह। जिसकी बेशक बहाली दोस्तों, उनका मस्जिद अव्वलीन अक़सा फ़र्ज़ था। वही है जिसमें उन्होंने अंबिया ने फौरन नमाज हुक्म दिया पढ़ी कि है, मस्जिद अक़सा जिसमें को साफ किया जाए अंबिया ने और उसकी नमाज असल अदा हालत की को है। बहाल किया जाए। तारीख में ये बात मिलती है कि सलीबी दौर में इस मकाम का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता रहा था, बेशक जिससे इसकी रूहानी हैसियत मुतासिर हुई थी। चुनाचे सफाई का काम शुरू हुआ, और ये कोई आम सफाई नहीं थी बल्कि एक रूहानी अमल था जिसमें हर शख्स बेशक। अपने हिस्से का काम अदा कर रहा था। कहा जाता है कि खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस अमल में शरीक हुए और अपने हाथों से सफाई में हिस्सा लिया। सुभान अल्लाह। ये मंजर देखो इस बात दोस्तों, की कैसा गवाही देता हुक्मरान था खुद ही कि सफाई उनके करता नज़दीक है क़यादत का और मतलब सिर्फ सिर्फ दिखावे हुक्म के देना लिए नहीं नहीं बल्कि इसने बल्कि खुद मिसाल कायम करना था। अपने नियत से, अपने मुखलिसी से इसके इसने बाद सफाई उन्होंने की। शहर के इसने इंतजामात अपना को हिस्सा संभालने पर डाला है। तवज्जो दी, और लोग सबसे अहम दिखावे बात के लिए ये मस्जिदों को थी साफ कि करते उन्होंने दोस्तों, ये मजहबी दिखावा आज़ादी को नहीं था। बरकरार रखा। इसने अपना उन्होंने जिम्मेदारी वाज़ेह समझ तौर कर पर सफाई ऐलान किया किया था। कि शहर में रहने वाले आला ईसाई और हुक्मरान भी यहूदी है, लेकिन अपने इसके मजहबी दिल में फ़राइज़ वही अदा कर एहसास सकते था। और उनकी इबादतगाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये फैसला इस दौर के लिहाज से इंतहाई गैर मामूली बेशक था, दोस्तों, क्योंकि अक्सर फतूहात के बाद फातिहीन अपने मज़हब को मुसल्लत करने की कोशिश करते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक मुख्तलिफ मिसाल कायम की जा रही थी जहाँ ताकत के बावजूद बर्दाश्त और इंसाफ को तरजीह दी गई। इसी दौरान कैदियों का मसला ही सामने आया। बहुत से बेशक। लोग ऐसे थे जो फिदिया अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे,
اب دیکھو चुनाचे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो उनके भी लिए कैदी थे खुसूसी जिन लोगों इक़दामात ने किए। फिदिया अदा तारीखी नहीं किया रिवायात था, के मुताबिक उन्होंने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को बगैर सुभान किसी अल्लाह। फिदिया के आज़ाद कर दिया और कुछ के लिए ये अपने देखो खजाने से दोस्तों, रकम अदा कितने की गई कैदी ताकि आज़ाद वो किया और आज़ादी अपने हासिल कर सकें। खजाने से ही ये वो फिदिया अमल अदा था किया जिसने न उनका। सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उनके लिए एहतराम पैदा किया। सुभान यहाँ अल्लाह, तक कि बाज़ ईसाई मौर्रिखीन ने भी उनकी रहमदिली और इंसाफ की तारीफ की है। सुभान अल्लाह। एक ये और देखो अहम दोस्तों, पहलू जो इस फतह के बाद नुमायां हुआ वो उनका नज़्म ज़ब्त था। उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी किस्म की लूटमार या ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी उसने और अपने अगर कोई इस सिपाहियों हुक्म की को खिलाफ वर्जी करेगा सख्ती से तो उसे ताकीद सजा की दी थी जाएगी। कि कोई जुल्म इसका और नतीजा ये कोई निकला ज्यादती कि शहर में कबूल अमन नहीं कायम है। रहा और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूलात की तरफ वापस आने लगे। बाजार दोबारा आबाद होने लगे और बेशक खौफ की दोस्तों। जगह एतमाद ने ले ली। ये वो तब्दीली थी जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार से मुमकिन हुई थी। इस सारे अमल में एक बेशक चीज़ दोस्तों। सबसे ज़्यादा नुमायां थी और वो थी इंसाफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी वही सलूक किया जो एक सुभान आदिल अल्लाह। हुक्मरान से तवक्को की जाती है। बेशक उन्होंने साबित किया कि असल ताकत सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि जीत के बाद अपने उसूलों पर कायम रहने में है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या आप लोगों को पता है, जिसने किस तरह मस्जिद अक्सा को बचाया, किस तरह सलीबी दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह किया और मुसलमानों को एक बार फिर एक ऐसा जीत मिला जो कि अभी तक वो तारीख़ हम लोग याद करते हैं, तो हमें बहुत खुशी महसूस होता है आज के दौर से। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते जाइएगा, कमेंट में भी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।